بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، تو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی مالک و مختار ہے، اور درود و سلام رسول رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و نبینا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں قیامت کے دن، اور اللہ کا کثیر تعداد میں کثیر ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم میں عالم تھے، شرف میں اشرف تھے، فضل میں افضل تھے، حسن میں احسن تھے، اور آپ زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنما تھے۔ ازدواجی تعلقات سے لے کر قضاء حاجت تک کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک، اور صبح بیدار ہونے سے لے کر دوبارہ سونے تک، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، معاشرتی تعلقات میں، خاندانی معاملات میں، میاں بیوی کے حقوق اور فرائض میں، اولاد اور والدین کے حقوق اور فرائض میں، زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما نہ ہوں اور کامل رہنما نہ ہوں۔ آپ کی تعلیمات اتنی دائمی اور ابدی ہیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب ہم آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کے حالات کے لیے یہ حکم دیے گئے تھے۔ کئی مقامات پہ آپ نے احکامات دیے، کئی مقامات میں آپ نے روکا، منع کیا۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا مشن محض عقیدے اور عبادات کی اصلاح تک نہیں تھا، بلکہ یہ معاشرے کی اصلاح کا مشن تھا، معاشرے کی اصلاح اور خدمت سے وابستہ ہے۔ اور آپ کی تعلیمات معاشرے کی اصلاح کی تعلیمات تھیں، ایک فرد کی ذات سے لے کر پورے معاشرے کی اصلاح تک آپ نے رہنما اصول دیے، بلکہ آپ نے صرف اصول نہیں دیے، تھیوری نہیں دی، آپ نے پریکٹیکل کر کے بتایا، خود اپنے آپ پر پہلے اس کو نافذ کیا، پھر دوسروں کو اس کی رغبت پر ترغیب دیا۔ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا،
آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور جو کرتے تھے وہ کہتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدے کی اصلاح کا عمل شروع کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، تو آپ کا سب سے پہلا نعرہ یہ تھا انا اول المسلمین۔ جس اسلام کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں سب سے پہلی دعوت دینے والا، اس پر عمل کرنے والا میں ہوں، جو پیغام تمہیں دے رہا ہوں تم میرے وجود پہ غور کرو۔ آپ نے سچائی کا پیغام دیا تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے زندگی کے 40 برس تمہارے درمیان گزارے، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار خود ہی کتاب کی طرح تمہارے سامنے پڑے ہیں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ بتاؤ کیا میری کردار کی چادر پر کوئی جھوٹ کا داغ اور دھبا تو نہیں دیکھا تم نے؟ تو ساری قوم نے بیک زبان یہ کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری زبان پر جھوٹ سچ کے سوا جھوٹ کا کوئی داغ نہیں دیکھا، جب بھی ہمارا تجربہ ہوا ہم نے سچ ہی بولتے ہوئے۔ آپ اپنے نسب میں سب سے اعلیٰ تھے، اپنے قول میں سب سے اعلیٰ تھے، اپنے فعل میں سب سے اعلیٰ تھے، اپنے کردار میں سب سے اعلیٰ تھے، تو آپ نے جب عقیدے کی دعوت دی تو فرمایا انا اول المسلمین، اور جب آپ نے لوگوں کو اخلاقیات سکھائے تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو سب سے اعلیٰ خلق کا مالک ہے۔ اور آپ کا اخلاق، آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے نا۔ پوچھنے والے نے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ مادی نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتا ہوں، فرمایا کانا خلق القرآن، مجسم قرآن دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سارے اخلاق قرآن سے وابستہ ہیں، آپ چلتا پھرتا قرآن آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ قرآن کا عکس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، آپ نے اپنے قول اور عمل سے ثابت کیا۔ پھر آپ کے تعلقات امراء سے بھی تھے، غرباء سے بھی تھے، آپ نے ہر ایک کو، ہر شخص معاشرے کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے چشمہ رحمت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم الشان ایکسپورٹر مکے کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا چودھری اور سردار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سرمایہ دار اور دولت مند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنگی بہادر، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دولت مند، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیغام تھے۔ لوگ آپ کے شاگردوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، یا جن کے شاگرد ایسے ہیں وہ خود کیسا ہو۔ آج کچھ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں تان تراش کرتے ہیں نا، اگر آپ مخلصانہ تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں یہ لوگ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول پر براہ راست بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھیوں اور شاگردوں کو مشکوک بناتے ہیں، جب شاگرد مشکوک ہو جائیں گے تو استاد بھی لوگ مشکوک کرا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں آپ کو اس سیرت کے بظاہر اس پر عمل پیرا بہت سے لوگ نظر آئیں گے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی وہی کام کرتے نظر آئیں گے، اور وہ کام ہے سماجی خدمت کا، سوشل ورکر ہونے کا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے بڑی انسانیت کی بہت خدمت کر رہا ہے،
فلاں بندہ بہت بڑا سماجی ورکر ہے، مدر ٹریسا کا نام لیا جاتا ہے، اور دیگر جو ٹیوزی کا نام لیا جاتا ہے، دیگر لوگ جو خدمت کرنے والے ہیں، وہ جو بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ساری جائیداد خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نمونہ کامل کوئی نہیں، اسوہ حسنہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سماجی خدمت گزار تھے۔ آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو میں سوال سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عمر ابھی 20 سال تھی، نبوت ملنے سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 برس کی عمر کا ایک نوجوان، 20 برس کی عمر کا ایک خوبصورت اور وجیح اور شکیل نوجوان مکے کے اندر کتنا بڑا سوشل ورکر ہے۔ مکے میں نا بنو زبید یا بنو اسد بن خزیمہ کا ایک تاجر ہے، اس نے آ کے آس بن وائل سہمی اس کے ساتھ ایک تجارتی لین دین کیا، اس کے ساتھ سودا کیا، تاجر تھا، اس کو سودا بھیجا، آج سے کہا کہ پیسے بعد میں دوں گا، اور بعد میں پھر ٹال مٹول کرنے لگا، پیسے نہ دینے لگا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں کیا کروں، یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا، کیا کریں؟ کسی نے اس کا کہا کہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کرو۔ یہ جبل ابو قبیس پہ چڑھا اور کہا کہ مکہ والے تمہارا کیا حال ہو گیا، یہاں پہ مسافروں کو لوٹا جا رہا ہے، یہاں پہ ناداروں کو اور مظلوموں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، میرے پیسے آسمن بھائی سامی نہیں دے رہا، میرے پیسے کون لے کے دے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ سنا تو بڑی تکلیف محسوس کی، یار مکہ اتنا بدنام ہو گیا۔ اس کو بلایا، نیچے کہا آؤ میرے ساتھ میری بات سنو۔ اس کو لے کے تاجر کو آس کے گھر پہنچے اور آس کے پاس جا کر سے کہا کس کے پیسے دو۔ آس نے زبیر کا روپ دیکھا جو آپ کے چچا تھے، روپ دیکھا اور فوری طور پر اس کا معاملہ اس کا حساب کے لیے دیا۔ اس وقت حضرت زبیر نے یہ بات محسوس کی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ عبداللہ بن جدعان بنو تیم کا ایک سردار تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں بنو ہاشم، بنو اسد، بنو تمیم اور بنو زہرہ کے سردار موجود تھے۔ بنو ہاشم میں سے زبیر تھے آپ کے چچا، زبیر کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ان لوگوں نے آب زمزم لے کر اس کا ایک کولا بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈالے اور ایک معاہدہ کیا اس دور کے رواج کے مطابق کہ آج کے بعد مکہ میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، ظالم کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، بڑا معروف ہے، اسکول کی کتابوں میں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی 20 سال کی عمر کا یہ معاہدہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نبوت ملنے کے بعد بھی اگر آج بھی مجھے کوئی حلف الفضول پہ بلائے تو میں آج بھی اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ کہ آپ کی سماجی خدمات کا ایک مظہر تھا، ایک نشان تھا جو آپ نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 4 بڑے خاندان اور ان کے سردار اس کے ساتھ ہیں، اور پھر جا کے اس معاہدے کی تکمیل ہوئی اور دوبارہ، اور اس ایسا ہی واقعہ مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر کی نبوت کے بعد کا ہے۔ ایک شخص آیا ابو جہل کے ساتھ، اس نے سودا کیا، اونٹ بیچے، ابو جہل اونٹ لپیٹے اور بھاگ گیا، کہہ رہا پیسے نہیں دیتا۔ اس نے مکے میں آ کر نا بیت اللہ کے گرد آ کے شور کر دیا، اور لوگوں ابو جہل ابو الحکم میرے پیسے نہیں دے رہا، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ لوگوں نے بطور طنز اور بطور استہزاء اسے کہا پورے مکے میں ابو جہل سے تیرے پیسے لے کے دینے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور کوئی نہیں لے کے دے سکتا، اس سے جا کے لو۔ ابھی مظلوم کا بیچارہ اسے جانتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سنا اور پیش ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب یہ جو تماش بین تھا نا، اشارہ کرنے والے، اس کو کہ ان کے پاس جاؤ، یہ پیچھے پیچھے آئے گا، خوب تماشا لگے گا، ابو جہل پیسے نہیں دینے، لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیں گے۔ چھپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، میرے آقا اس مظلوم کو لے کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے، آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اسے پیسے دو۔
انہوں نے کہا ابھی لا، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے، جسم ڈر رہا، خوف زدہ۔ یہ مکہ والے سارے پریشان ہو گئے، ساڈے کے بڑا چودھری بنے ہیں، ایک سے بھوک نکل گئی، پتہ ہی نہیں لگ رہا اس کا کیا کر رہا ہے یہ، ابھی کیا 1 منٹ میں اس کے پیسے لا کے اس کو دیا، کہا ٹھیک ہے تھا اس وقت میں پیسے لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی واپس آ گئے، لڑائی تو مقصود ہی نہیں تھی، حق لے کے حق دلانا مقصود تھا، وہ بھی چلا گیا، آپ بھی چلا گئے۔ یہ جب آیا نا اپنا ادھر بیت اللہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لوگوں نے اس کو تان کیا ہے کہ ان بڑا چودھری بنے کرنا، بڑا بدماش ہے، بڑا جناب آکڑ خاں تھی، اس دن کیا ہوا تھا تمہیں، یہ کیا کیا تم نے، ہماری بے عزتی کروا دی۔ ابو جہل نے کہا اس گھر کے رب کی قسم ہے، میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو بہت بڑے بڑے اونٹ زبان لٹکائے بڑا منہ کھولے کھڑے ہیں، اگر میں اس کو انکار کرتا تو ان دونوں نے مجھے کھا جانا تھا، میں تو ڈرتا ہوا اس کو پیسے دے کے آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، لیکن ساتھ آپ کے سماجی خدمت کی ایک دلیل تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کی۔ آج غیر مسلموں کے بڑے نام رہتے ہو، اس نے اتنے پیسے دے دیے، اس نے اتنے پیسے دے دیے، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دعا کی۔ پھر آپ کی خدمات دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے چند سال پہلے مکہ والوں نے کہا یار بیت اللہ کی دیواریں پوشیدہ ہو گئی ہیں، اس کو ڈھا کے نئے سرے سے بنائیں۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو لوگ لڑ پڑے، کہتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی میں نے رکھنا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے رکھنا ہے، بنو زورہ کہنے لگے میں نے رکھنا ہے، بنو عدی کہنے لگے ہم نے رکھنا ہے۔ بنو عدی اور بنو زورہ دو بڑے قبیلے تھے، انہوں نے خون کے پیالے میں اپنے ہاتھ ڈبو کے وعدہ کیا کہ ہمارے آگے سے بڑھ کے کوئی دکھائے۔ 5 دن گزر کے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، پھر ایک بزرگ آدمی نے کہا یار لڑو نا، ایسا کرو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، باہر کوئی نہ نکلے، بیت اللہ سے اس حدود سے باہر نہ نکلے، جو سب سے پہلے آئے گا اس کو فیصلہ کرا لو، جو وہ فیصلہ کرے گا مان لے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لوگوں نے مان لیا، بیٹھ کے سارے۔ اسی اسنا میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم اٹھاتے ہوئے جاتے بیت اللہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول دیکھیے کیا کہتے ہیں، سارے بیک زبان کہتے ہیں ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین آ گیا، یہ امانت دار آ گیا، ہم اس پر راضی ہو گئے، یہ محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے پیغمبر تشریف لایا، عقل نبوت والی عقل تھی نا، فہم و فراست تھی۔ لوگوں نے کہا فیصلہ کرو، وہ کہتا ہے حضرت وقت میں نے رکھنا، وہ کہتا ہے میں نے رکھنا، وہ کہتا ہے میں نے رکھنا۔ میرے رب نے کہا تم رکھو، دیکھو تمہیں بتاتا ہوں میری قدرت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے نبی کو یہ سمجھ فہم عطا فرمائی، فرمایا اس میں جھگڑنے والی کیا بات ہے، سادہ سا معاملہ ہے، ایک چادر لاؤ بھائی، ایک چادر لائی، سارے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو تم سارے، کسی نے ایک کونا پکڑ لیا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، چوتھا، کسی نے درمیان میں سے ہاتھ ڈال لیا، فرمایا سارے زور لگا کے سو کھاؤ، میرے رب کی قدرت نے کام آتی۔ جب سب اٹھا کے جہاں اس جگہ پہ جہاں حضرت رکھنا تھا نا وہاں پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا اب تم نے تو چادریں پکڑی ہیں تو میں نہ رکھ دوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اثر سے وہ اس جگہ پہ رکھ دیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ آنے والا دور اس محمد کا ہی دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس میں بات کیا ہے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین آ گیا، یہ ہم اس پر راضی ہو گئے، یہ محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باقاعدہ پروٹوکول دیا، احترام دیا، اور آپ نے حجر اسود وہاں پہ رکھا۔ ہم سوچتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سے چھومتے نا، حضرت سے پہنچے، چھوما، بوسا لیا، پھر پیچھے ہو گئے، پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو گئے۔ حضرت کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ پتھرا، حیثیت تیری کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نفع دے نہ نقصان دے، نہ کسی کا بھلا کرے نہ کسی کا برا کرے، ہے تو ایک پتھر، لیکن تیری عظمت یہ ہے تم نے چوما ہے کمری والے نے، اس لیے ہم بھی تم نے چوم رہے ہیں۔ کبھی اللہ موقع دے تو حجر اسود کو چومتے ہوئے یہ تصور دل میں لایا کرے، یہ وہ حجر اسود ہے جس کو پاک پیغمبر کے ہاتھوں نے چھو کے اس کو یہاں پہ رکھا تھا۔ میرے نبی اس پر ہاتھ پھیرتے رہے اور اپنے ہونٹ لگاتے رہے، اپنا بوسہ دیتے رہے،
کبھی آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے کہا کرے اللہ ہمارے ہونٹ وہاں پر رکھ دے جہاں تیرے نبی کے ہونٹ لگے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حجر اسود یہ آپ کے پیغمبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل ورکر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر جب پیارے پیغمبر کو نبوت ملی آپ گھر تشریف لائے تو آپ دیکھیے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے نا اپنی اظہار کیا اپنی جو بوجھ تھا نا دل کے اوپر اس کا. فرمایا یہ واقعہ ہوگا سارا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بنے گا میرے ساتھ, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا, پتہ نہیں اتنی بھاری ذمہ داری ہے میں اٹھا نہیں سکوں گا کہ نہیں. نبوت اور رسالت تو چھوٹا کام تو نہیں ہے نا, اتنی بھاری ذمہ داری ہے, پتہ نہیں میں یہ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. سیدہ خدیجہ نے جو جملے بولے نا خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے تو حق ادا نہیں ہوتا. میرے نبی کا تعارف کروایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اور نبوت کے لیے جو سب سے بڑی کوالٹی تھی اس کا ذکر کیا. اللہ کا انتخاب کوئی الگ چیز ہے, وہ ہوتا ہی اللہ کا انتخاب ہے, لیکن انسانی معاشرے میں ایک داعی جو ہے وہ کس طرح مؤثر ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ نے نچوڑ بیان کر دیا 4 یا 5 بات آپ کی بیان کر کے. ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ, میرے سردار پریشان نہ ہو, قسم بخدا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے آپ اس ذمہ داری کے اہل ہیں, آپ نااہل نہیں ہیں, آپ اہل ہیں. کیوں؟ اگلے جملوں میں غور کیجیے, فرمایا انک لتصل الرحم, آپ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں, آپ ناطے جوڑتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو بندہ اپنے رشتوں کو جوڑ لیتا ہے نا وہ ساری دنیا کو بھی اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے. دنیا سے وہی بھاگتا ہے جو اپنے رشتے نہیں جوڑ سکتا, اپنے رشتے نہیں ملا سکتا. بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن بھائی سے ناراض ہے, بھائی بہن سے ناراض ہے, اولاد والدین سے ناراض ہے, اور خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے, اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم, سونے سردار آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ, اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں, بوجھ بانٹنے والے ہیں, لوگوں کے دکھ بانٹنے والے ہیں, لوگوں کے درد بانٹنے والے ہیں, لوگوں سے محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ, اور آپ ناداروں کو کما کے کھلانے والے ہیں. کماتے میرے پیغمبر تھے اور کھاتے لوگ تھے. کماتے میرے پیغمبر گھر میں آپ جب نبوت سے پہلے آپ جب تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے اس وقت جو پیسے آپ کے پاس آتے تھے آپ لوگوں میں بانٹا کرتے تھے, لوگوں میں بانٹا کرتے تھے. اور آپ کی یہ صفت آپ کی ساری ازواج میں, حضرت خدیجہ نے ساری دولت ہی پہلے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دی. تو معمولی عورت نہیں تھی, بہت بڑی بزنس وومن تھی مکہ کی, بہت بڑی کاروباری خاتون تھی, اور دنیا کے معاشرے کے اشاروں و رموز سمجھنے والی تھی. خود سردار کی بیٹی تھی, سردار اس سے پہلے شوہر تھے, اور جب حضرت رسول کریم شوہر بنے تو وہ تو سرداروں کے بھی سردار شوہر بنے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اٹھا, حضرت عائشہ کے پاس ایک دن 70,000 درہم بھیجے, حضرت زبیر نے مانجے تھے 70,000 درہم بھیجے. فرمایا یہ آپ کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارے ہی پیسے بانٹ دیے. روزہ رکھا ہوا تھا, شام ہو گئی, 70,000 درہم تقسیم کر دیے. شام ہو گئی تو اپنی جو لونڈی خاتمہ تھی نا اسے کہا کہ جاؤ کشکاری کریے, کہو پہ ہو. تو انہوں نے تھوڑا سا زیتون اور ساتھ گھر میں پکی روٹی جو کی وہ لا کے دی, اور ساتھ وہ کہتی ہے, ساتھ خاتمہ جو تھی کہتی ہے ام المومنین کوئی 1 درہم بچا لیتی, چلو ہم بھی آج گوشت کھا لیتے, گوشت پک جاتا. تو کمال پہ اتنا سے جواب دیا, اچھا تو تم مجھے یاد کروا دیتی, میں سوچ لیتی. تم نے بھی تو مجھے یاد نہیں کروایا, تم مجھے یاد کرواتی تو میں سوچ لیتی, دیکھ لیتی. اب تو جو ہونا تو ہو گیا. اللہ کی میرے پیغمبر کی تعلیمات کا عکس ہے. فَذَا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ, آپ کمزوروں, نہتوں, ناداروں کو کما کے کھلاتے ہیں.
وتقری ضعیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کی عزت کرنے والے ہیں، مہمان آ جائے تو اس کی عزت کرنے والے ہیں، مہمان کو دیکھ کے ماتھے پہ سرور نہیں ڈالنے والے۔ آپ مجھے بتائیے جو چیزیں ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، اب یہ فرمایا حق کے کاموں میں آپ مددگار ہیں، حق کے راستے کے مددگار ہیں۔ اس حدیث پہ غور کیجیے، سیدہ خدیجہ کے فرمان میں صلہ رحمی، تحمل الکل، تکسب المعدوم، تقری الضعیف، وتعین علی نوائب، 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں حضرت خدیجہ نے آپ کی لمبی لمبی نمازوں کا ذکر کیا ہو، آپ کے غار حرا میں جا کے چھپ کے عبادت کرنے کا ذکر کیا ہو، آپ نے آپ کے سماجی تعلقات کا حوالہ دیا، کائنات کے سب سے بڑے سماجی ورکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ۔ اور پھر یہ عکس دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس نے دعوت قبول کی ان کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ کیوں دعوت قبول کی؟ مکے کی دعوت پھیل گئی نا، بڑی تشدد بہت ہونے لگا۔ ایک دن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں آقا تشدد برداشت نہیں ہوتا، لوگ گھٹن بڑی ہے، مجھے اجازت ہے میں ہجرت کر دوں۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بستر بولیا، باندھا، کندھے پہ رکھا، نکل گئے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے، آگے سے بنو قارہ کا سردار ابن دغنہ آ رہا تھا۔ اب ابن دغنہ بڑا سردار تھا، ابوبکر صدیق بھی معمولی شخصیت نہیں تھا مکے کی کہ ان نون پرسن ہو، کسی کو پتہ نہ ہو۔ ابن دغنہ دیکھنے لگا ابوبکر کدھر کی تیاری پکڑی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابن دغنہ سے ابوبکر صدیق کہنے لگے ابن دغنہ بات یہ ہے کہ تیرے مکے میں نا اب رہنا محال ہو گیا، ہم ہر بات کرتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، گھٹن پڑی ہے، میں ہجرت مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن دغنہ ہل کے رہ گئے، کہتا ابوبکر تیرے جیسے بندے شہر چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ خدا کی قسم وہی الفاظ دہرائے ابن دغنہ نے جو سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کے بارے میں کہے۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تیرے اندر یہ کوالٹیاں ہیں، تو لوگوں کا مددگار، خدمت گزار، لوگوں کے کام آنے والا، تو معاشرے کا چہرہ ہے، حسن ہے، میں تجھے بلا جانے دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ واپس۔ ابو بکر کا بازو پکڑ کر واپس مکہ میں لے آئی اور ایک چوک میں کھڑے ہو کے کہا میں بنو قارہ کا سردار ابن دغنہ بول رہا ہوں، لوگوں میری بات سنو، ابو بکر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، میں ان کو لے کے آیا ہوں، خبردار آج کے بعد کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، ابو بکر میرا مہمان ہے، میری پناہ میں ہے، لہٰذا یہ یہیں پہ رہے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگے۔ کوالٹی کیا ہے؟ وہی جو میرے پیغمبر کی کوالٹی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ نے بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر یہی باتیں ہمیں سمجھائیں، امت کو یہی تعلیم دی، یہی بات کہی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہودی سردار تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ ایک ہوتا ہے حسین سین کے ساتھ، جیسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ایک تھا یہ سواد کے ساتھ حسین، یہ وہ حسین بن سلام تھے۔ یہ آئے کہتے میں بیٹھا، میں نے دیکھا، میں نے خطبہ سنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں تشریف لانے کے بعد پہلا خطبہ آپ نے کیا دیا؟ سیرت النبی ہے، آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگوں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب سلامتی کا پیغام دے دو، جو بندہ ملے اسے کہو میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تم محفوظ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، یعنی سلامتی کا پیغام عام کر دو۔ کوئی بندہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے کردار سے، تمہارے کاروبار سے کوئی کسی شر میں مبتلا نہ ہو، سلامتی کا پیغام عام کر دو۔ اب اس میں تو عبادت کا، نماز کا، روزے کا ذکر نہیں ہے،
افشوا السلام کا مطلب کیا ہے؟ سماجی تعلقات. فرمایا تم سلام کو عام کرو تمہاری محبت بڑھ جائے گی، محبت بڑھے گی، محبت میں اضافہ ہوگا. سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ اپنے گھروں میں بلا کے. لوگوں کے گھر تمہیں دعوت دے تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب وہ کھانے کی دعوت دے تو کھانے کی دعوت قبول کی جائے، کھانے کی دعوت قبول کی جائے. اور کھانے کا بھی حکم دیا، کھانے کی دعوت قبول کرنے کا بھی حکم دیا. اس میں کون سی عبادت ہے؟ کون سی جو ہم سمجھتے ہیں؟ اور اگر اس کو اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے کریں تو یہ بھی عبادت ہے. اگر ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ لو، کھانا کھلانا اور کھانا کھانا یہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. اگر ہم سنت سمجھ کے کریں. افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام، فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتے داری میں جوڑو. نک نہ آگے بڑھ جائے کرو. میرا نک وٹیا جانا جب میں بہن کا ٹر گیا. میرا ناک نہیں لینا اگر میں بھائی کا چلا گیا. میرا ناک نہیں لینا اگر میں سسرال کے پاس چلا گیا. میرا ناک نہیں لینا اگر میں نے فلان سے تعلق بنا لیا. اللہ کے نبی نے میں وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے داریوں کو جوڑو، تعلق بناؤ، تعلق مضبوط کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو. مومن مومن کے ساتھ ایسے جیسے دیوار میں اینٹیں چنی ہوتی ہیں. وصلوا باللیل والناس نیام. ان چار چیزوں میں تین چیزوں کا تعلق سماج سے ہے اور ایک کا تعلق انسان اور رحمان سے ہے. فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو ان سے نمازیں ادا کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو. یہ اللہ کے کیا ہوگا؟ ان چار کاموں کرنے سے کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. جنت کے دروازے کھل جائیں گے ان کاموں کے کرنے سے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سماجی خدمات ہیں، یہ معاشرے کے طبقے کی خدمات ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی آبرو کو بچاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کے کام آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں آپ کے، اور آپ کے تربیت یافتہ ہے. آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا سب سے بڑا عالم، مفسر قرآن ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی. مسجد میں نماز کے لیے نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا، پریشان، غم زدہ، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، جو رمضان کا اعتکاف ہوتا اس میں. تو ابن عباس پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا، تمہارا حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ اور نے کہا اے نبی کے چچا کا بیٹا کیا بتاؤں آپ کو کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور انتظام نہیں ہو رہا، اسباب نہیں بن رہے، تو پریشان ہوں، وہ میری جان کھا رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے، پیسے ہے نہیں، کیا کروں گا؟ عبداللہ ابن عباس نے سنن اس میں مستدرک حاکم میں، بیکی میں، تبری میں، یہ ساری روایات موجود ہیں، ساری حدیث کی کتابوں میں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا سامان اٹھایا اور مسجد سے نکل گیا اور قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس قبر والے نے مجھے، اس قبر والے کا پیغام مجھے یاد ہے، اس صاحب قبر کا یہ پیغام یاد ہے کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت تو نکلو تو تمہارے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. اس لیے میں اعتکاف چھوڑ کے اپنے بھائی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. یہ سماجی خدمات کا ایک نقشہ ہے، ایک پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ فرمایا اخوان کمزور اور خادم اور دکانوں پہ کام کرنے والے گھروں کے ملازم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پیارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم من کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل وليلبسہ مما یلبس. فرمایا کہ تمہارے ملازم اور تمہارے غلام جو ہے اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے دیا ہوا، تمہارا ملازم بنایا ہوا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں. اور اگر کسی کا ایسا ملازم ہو تو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے اسے کھلائے، جو خود پہنتا ہے اسے پہنے. اب یہ غلاموں کا، غریبوں کا، ناداروں کا، مسکینوں کا، تمہارے ماتحتوں کا، ملازموں کا کس نے حق کی پاسداری کی ہے؟ یہ سماجی تعلق ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سماجی ورکر نہیں ہے، سوشل ورکر نہیں ہے کوئی بھی، سماجی خدمت گزار کوئی بھی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. اپنے غلاموں سے کتنا کتنا اچھا سلوک آپ نے کیا. ان کو پتہ نہیں حضرت زید کا واقعہ کس کو بولا ہوا ہے، ماں باپ لینے کے لیے آئے، چچا لینے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ.
اس سے پوچھ لو اگر یہ تو جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بغیر پیسوں کے لے دو، غلام تھے پیارے پیغمبر، اور اگر یہ جانا نہیں چاہتا تو مجھ سے وعدہ کرو پھر لے کے نہیں دو۔ اب باپ اور چچا کو کیا پتا تھا کہ یہ کن کی غلامی میں رہ رہا ہے؟ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی غلامی کائنات کا ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ ان کی غلامی کرتا ہے۔ حضرت زید کو لے کے ان کے باپ گئے، حارثہ اور اس کا بھائی، کیا کہتے ہیں دیکھو تم غلام نہیں ہو، تم تو شہزادے ہو، سردار ہو، سرداروں کی اولاد ہو، تمہیں تو غلام بنایا گیا ہے، آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں، غلامی سے نکلو اور چلو۔ حضرت زید نے ایک نگاہ میرے پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی اور ایک نگاہ اپنے باپ اور چچا کے چہرے پہ ڈالی، نظریں جھکا کے کہتے ہیں ابو جی آپ چلے جائیں، میں کسی غلامی میں تھی، مجھے سونے نبی کی غلامی تھی کہ آپ چلے جائیں۔ باپ اور چچا ہکے پکے رونگٹے کھڑے ہو، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، آزادی پر وہ آزاد کر رہے ہیں، تم ہو نہیں رہے۔ کہا ابو جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس کی غلام، آپ جائیے میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، میں یہیں پہ غلام صحیح ہوں۔ پیارے پیغمبر سے جب دیکھا تو فرمایا لوگوں یاد رکھو آج کے بعد زید آزاد ہے اور زید میرا بیٹا ہے، متبنہ بنا دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ لوگ آپ کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلاموں سے اس نے سلوک کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت کے نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اپنانے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی اپنے رویوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ذرا دیکھیں تو صحیح ہے۔ ہمسایوں کے بارے میں ہمارا کیا سلوک ہے؟ فرمایا کوئی شخص مومن ہی نہیں ہے تو پیٹ بھر کے سویا تو سایہ بھوکا رہ جائے، اور ہم نے کبھی ہمسایہ کبھی آ جائے نا مانگنے کے لیے کوئی چیز، ایک بار تو دے دیتے ہیں، دوسری بار کہتے ہیں اور کوئی گھر نہیں لگتا، میرا ہی گھر میرا ہے تمہیں جاؤ بابا ہو جاؤ، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے نا اللہ کی، اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ بندہ ہے اپنی مخلوق میں سے جو اللہ کے کنبے کا خیال کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے۔ اور اس مخلوق میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ پیارے پیغمبر کی تعلیمات بڑی کمال کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی چاہے وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ اب صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اور مظلوم کی سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی مدد بھی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، خیریت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ظالم کی مدد یہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، اس کی مدد کرو، تمہارا بھائی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا، غلطی اس سے ہو گئی، اس کا ہاتھ روکو ظلم سے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کرو۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیموں کے بارے میں فرمایا خیر بیت فی المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم پرورش پاتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، خالو ہے، یتیم کو پال رہے ہیں تو اس کو ظلم نہیں کرتے، اس کا حق نہیں کھا رہے، یحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، فرمایا بدترین گھرانہ مسلمان معاشرے کا وہ ہے جس میں یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ سارے سماجی تعلقات ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کو چھڑکو نہیں، سوالی کو ڈانٹو نہیں، رد نہ کرو، سوالی آ گیا تو دے دو نہیں۔ سارے پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے نا، ایک بندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس اتفاق کچھ نہیں تھا، آپ اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میرے کو نا کوئی شہری ہے تو انہیں کہا فلان جگہ تو نا کدھروں ادھار لے لا، 2-4 دن پیسے آنے کے بعد قرضہ تیرا میں چکا دوں گا، تم کہیں سے ادھار لے لو، پیسے میں دے دوں گا۔ حضرت عمر پاس کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر جب آپ مکلف ہی نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیوں اپنے سر پہ بوجھ لیتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا عمر مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاس کوئی سوالی ہے تو میں اس کو خالی ہوں۔ یمن سے ایک چادر آئی، بڑی پیاری منقش کڑھائی کی ہوئی چادر، سونے نبی نے اپنے اوپر لی تو آپ سونے ایک چادر سونی تو
کیا عجب منظر ہوا، صحابہ کرام آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھے میرے پیغمبر کو، اتنی خوبصورت وہ چادر لگی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک سے ابھی پاس پر کرنے لگے پیغمبر آپ کو ضرورت بھی تھی، چاہیے بھی تھی، پیاری بھی لگتی تھی، آپ کے مطابق بھی تھی۔ اس نے سوال کر دیا آقا مجھے دے دیجیے۔ میرے آقا نے اسی وقت چادر اتاری اور اس کو دے دی، دادا ہو تمہیں موج۔ یہ ہے میرے نبی۔ صحابہ کرام نے بعد میں اسے کہا وہ تو چڑھی نہیں کی تھی، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اللہ کے پیغمبر کو ضرورت بھی تھی اور آپ پر پوری بھی آئی، پیاری بھی لگی، کیوں مانگی؟ اس نے کہا جسم میرے پیغمبر کو چھو گئی تھی، میں نے کہا یہ کفن بن جائے گا، میری نجات کا سبب ہو جائے گا۔ محبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر ایک۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سماجی بندر تھے۔ کبھی سورۃ المعون پڑھ کے دیکھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، پڑھ کے دیکھیں کیا ہے اس کے اندر۔ فرمایا تم نے دیکھا یوم قیامت کو جھٹلانے والا کون ہے؟ یتیم کو دھکے دینے والا، مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہ دینے والا، اور عام استعمال کی چیزیں، یہ تین احکامات کے درمیان میں ایک اور حکم ہے، عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتا، عاریتاً بھی نہیں دیتا۔ کوئی نمک مانگ لے تو کہتا بھاگ جاؤ، کوئی مرچیں مانگ لے تو کہتا بھاگ جاؤ۔ گھر میں عام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مہمان آ گئے یار 4 روپئے دے دو، چلو 5,000 کوئی 4 روپئے، رواج ہی ختم ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ درمیان میں فرمایا وہ جو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے وویل للمصلین الذین، جو نماز میں ساہون، نماز میں سستی کرنے والے، یمنعون الماعون، عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یراؤون، وہ ریاکاری کرنے والے، عبادت میں ریاکاری کا ڈر دیا، اور باقی سارے اس آیت میں صورت میں یہ سماجی تعلقات کے حوالے سے بات ہے، تمہارے معاشرتی تعلقات۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سماجی ورکر تھے۔ ہمیں آپ کی جو اس طریقے کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے نمونے کو کاپی کرنا چاہیے، آپ کے قدم پہ قدم رکھ کے جانا چاہیے، نہ آپ سے آگے بڑھنا چاہیے نہ پیچھے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی